بیان کریں جی. میں ہمیشہ مختصراً بات کرتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، کشمیر کا مسئلہ یقیناً ہم سب کے لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو شارک قرار دیا تھا. جناب لیاقت علی خان نے پاکستان کے نقشے کو نامکمل قرار دیا تھا جب تک کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق نہ ہو. جناب اسپیکر، جس طرح حسن اقبال صاحب نے کہا کہ 120 دن ہو گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے بہنوں، ماؤں اور بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم بالکل اس سے بے خبر ہیں اور بین الاقوامی دنیا بھی خاموش ہے. اس میں جناب اسپیکر ہمارا موقف یہ ہے، کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. جب کشمیر ہم کہتے ہیں کہ بنے گا پاکستان، تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے جناب اسپیکر، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. قرآن کا حکم یہ ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها. اس حالت میں کہ وہاں کے ضعیف مرد، بیمار و معذور مرد اور خواتین اور بچے چیخ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں ان ظالموں سے نجات دلا. ایسے حالت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال فی سبیل اللہ کیوں نہیں کرتے. تو کشمیر کا واحد حل یہ ہے کہ حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کرے، اور میں یہاں سے دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز چترال سے کم 10,000 مجاہدین میں حکومت پاکستان کو دوں گا. لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرے ہندوستان کے خلاف، اور ہم سب جہاد کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز. دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب، اسپیکر صاحب، ناروے میں قرآن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ہم نے قرارداد مذمت بھی ہم نے جمع کی ہے. اس کو لینا چاہیے، اس کی مذمت ہونے چاہیے. قرآن کے ساتھ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، کبھی شاعر اسلام کے خلاف بین الاقوامی دنیا میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہمیں قرآن ڈے بنانا چاہیے کہ پاکستان میں ایک دن ہم قرآن کے لیے رکھیں اور قرآن ڈے بنائیں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے اور اس پر ایمان ہے ان لوگوں کا، اس پوری دنیا کو یہ پتہ لگے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. تو اس قرارداد کو بھی لے لیں اور قرارداد مذمت اس کو پاس کریں، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ قومی اسمبلی میں بھی یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے ساتھ، شاعر اسلام کے ساتھ ان کا والہانہ محبت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی راجہ پرویز اشرف صاحب. شکریہ جناب اسپیکر.